دو محرم الحرام لشکر حسینی کی کربلا آمد۔ مکہ مکرمہ سے عراق میں داخلے کے بعد جب امام مظلوم کربلا قافلے سمیت بطن عقبہ سے آگے شراف کی منزل پر پہنچے تو نوجوانوں کو پانی لینے کا حکم دیا اور آدھے دن تک چلتے رہے۔ آپ کے اصحاب کو دور کوئی چیز نظر آئی تو انہوں نے تکبیر کہی۔ انہیں لگا کھجور کے درخت ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ امام نے غور کرنے کا کہا تو انہوں نے کہا خدا کی قسم گھوڑوں کی گردنیں ہیں۔ لشکر کے آنے کا شبہ ہوا تو آپ نے قافلے کا رخ زحسم نامی پہاڑ کی طرف کرنے کا حکم دیا تاکہ جنگ کی صورت آسانی ہو۔ کچھ دیر میں حر بن یزید تمیمی 1000 کے لشکر کے ساتھ آ پہنچا۔ سخت گرمی کی وجہ سے اس کی اور اس کے لشکر میں موجود جانوروں کی حالت بہت خراب تھی۔ یہاں امام مظلوم کربلا کی شان دیکھیے کہ امام نے جانوروں سمیت تمام لشکر کو سیراب کرنے کا حکم دیا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کوفیوں کو ان کے عہد و پیما اور بھیجے گئے خطوط کے بارے میں پوچھا۔ امام کے سوالوں پر سب خاموش رہے اور آپ کو کوفہ ابن زیاد کے پاس لے جانے کو بضد رہے۔ اسی بیچ ظہر و عصر کی نمازوں کے اوقات آئے۔ امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے حر کو اپنے لشکر کو نماز پڑھانے کا کہا۔ اس پر اس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا اصرار کیا۔ امام آگے بڑھے اور دونوں لشکروں کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے ان کی طرف متوجہ ہونے کے بعد خطبے کے ذریعے ان کے دلوں کو جھنجھوڑا اور ان کو انہی کے بھیجے گئے خطوط دکھائے۔ اور نے ان خطوط سے لا تعلقی دکھائی اور اپنی پچھلی بات یعنی ابن زیاد کا حکم دہرایا۔ امام کو غصہ آیا۔ آپ نے قافلے کو سوار ہو کر روانہ ہونے کا حکم دیا، جس پر حر نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ آپ نے اسے کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، جس پر حر نے شرمندہ ہو کر کہا کہ وہ آپ کو ایسا کچھ نہیں بول سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر اس کا ارادہ پوچھا اور اس نے دیے گئے حکم کو دہرایا۔ یہ سلسلہ پورا دن جاری رہا۔ حر امام حسین علیہ السلام سے جنگ نہیں چاہتا تھا، اس لیے آپ کو مدینہ اور کوفہ کے علاوہ کسی تیسری جگہ جانے کا کہا۔ امام حسین علیہ السلام قادسیہ اور عزیب سے بائیں طرف چلے۔ حر کا لشکر ساتھ ساتھ چلتا رہا کہ انہوں نے کوفہ کی طرف سے 4 سواروں کو اونٹوں پر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ امام سے آ کر ملے اور انہیں کوفہ اور وہاں جمع ہونے والے لشکر کے حالات اور حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے انصار کے حالات سے آگاہ کیا۔ قافلہ عزیب حجانات سے ہو کر قصر بنی مقاتل پہنچا۔ امام وہاں کچھ دیر رکے۔ رات کے پچھلے پہر امام نے پانی لینے کا حکم دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ صبح کے وقت نماز ادا کی اور پھر سوار ہوئے۔ آپ بائیں طرف جانا چاہتے تھے اور نے راستہ روکا۔ وہ امام کو کوفہ لے جانا چاہتا تھا۔ اسی اسنا و حالات کے چلتے دونوں لشکر نینوا کی حد پار کر کے کربلا پہنچے۔ دور سے ایک سوار آتا دکھائی دیا اور قافلہ رک گیا اور اس کا انتظار کرنے لگے۔ حر نے کہا خدا کی قسم میں ابن زیاد کی مخالفت نہیں کر سکتا، اس قاصد کی وجہ سے جو مجھ پر نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے۔ زہیر بن قین نے کہا اے فرزند رسول، اس وقت جبکہ ان کی تعداد کم ہے، ہمارے لیے ان سے جنگ کرنا اور ہرانا آسان ہے، اس سے قبل کہ وہ بڑا لشکر آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے جنگ میں پہل پسند نہیں۔ آپ اترے اور اہل بیت نے اپنے خیمے وہاں نصب کیے۔ وہ سوار ابن زیاد کا قاصد تھا اور حر کے نام خط لایا جس میں حکم تھا کہ امام پر معاملات تنگ کرے اور آپ کو ایسی جگہ اتارے جہاں کوئی آبادی ہو نہ ہی پانی ہو۔ حکم کی
بجاوری تک یہ قاصد حر کے ساتھ رہ کر ابن زیاد کو خبر کرے گا۔ حر نے خط امام اور ان کے اصحاب کے سامنے پڑھا اور انہیں اسی ویران جگہ اترنے کا کہا۔ امام نے کہا کہ اجازت دو تو ہم نینوا یا کسی دوسری بستی جہاں آبادی و پانی ہو وہاں جا کر اتر جائیں۔ یہ واقعہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات کا ہے۔ امام مظلوم کربلا حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا گیا کربلا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ نام سنا تو اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، اے اللہ میں رنج و مصیبت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا یہ کرب و بلا مشقت اور رنج کا مقام ہے، اترو، یہاں ہماری مقتل گاہ و قبر گاہ ہے، جیسا کہ میرے نانا نے مجھے باخبر کیا تھا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ نفس العموم میں بھی یہ واقعہ لکھا گیا ہے 2 محرم کو جب امام مظلوم کا قافلہ حدود کربلا وارد ہوا تو یہاں پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا آگے نہ بڑھا، اور جب آپ نے اسے زمین کے متعلق دریافت کیا تو آپ کو بتایا گیا یہ کرب و بلا ہے۔ یہ سن کر آپ نے بآواز بلند کلمہ استرجاع بلند کیا اور فرمایا کہ کرب و بلا، ہم اللہ سے کرب اور بلا کی سختی سے پناہ چاہتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سواری سے اتر کر خاک کربلا ہاتھوں میں اٹھائی اور سونگی اور پھر روئے۔ امام نے پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم اس مٹی سے ہمارے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بس یہی ہمارا وعدہ گاہ ہے، یہیں ہم قتل ہوں گے اور یہاں سے کل ہم اللہ کے روبرو محشور ہوں گے۔ پھر اہل بیت و اصحاب کو یہاں خیمے نصب کرنے کا حکم دیا۔ اتنے میں غبار آلود ہوا چلی جس نے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے چہرہ عصمت کو گردآلود کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بی بی گھبرا کر بھائی کے پاس پہنچی اور فرمانے لگی بھیا حسین، جب سے اس میدان پر ہم نے قدم رکھا ہے دل کا سکون باقی نہ رہا، بھیا یہاں سے جلدی نکل چلیے۔ سن کر مظلوم کربلا بولے کہ بہن اللہ کے لیے تحمل کیجیے، یہی ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے اور اب یہیں بنو ہاشم کے جوان اپنے خاک و خون میں لوٹیں گے اور قیامت تک یہیں بسیرا رہے گا۔ جنبش جو مرقبوں میں نہ پائی حسین نے، جنبش جو مرقبوں میں نہ پائی حسین نے، پھر جھک کے مشت خاک اٹھائی حسین نے، پھر جھک کے مشت خاک اٹھائی۔ ہمشیر کی سنی یہ دعائی حسین نے، ہائے ہائے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی مہک اس سے آتی ہے، بھیا تمہارے خون کی مہک اس سے آتی ہے۔ 2 محرم الحرام لشکر حسینی کی کربلا آمد۔ مکہ